السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها الناس إن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا. تمام تر تعریفات
کبریائی، عظمت، عزت اور بزرگی کے کلمات اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات بابرکات کے لیے ہیں. ہر قسم کے جائز درود و صلاۃ و سلام نبی دو جہاں، رسول کل زماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین وسلم کی پاک، پاکیزہ، مقدس، مطہر اور مبارک ذات گرامی کے لیے. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ. ان کا ایک بڑا ہی مشہور قول ہے، ان کا فرمان ہے کہ ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ قائد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ، کہ گناہ کی مثال بندہ مومن کے لیے ایسے ہے کہ جیسے وہ ایک پہاڑ کے پاس بیٹھا ہے، پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ پہاڑ ابھی میرے اوپر گرنے والا ہے. یعنی وہ گناہ کو اس طرح سمجھتا ہے کہ جس طرح اس کے اوپر ایک بہت بڑا پہاڑ گر جائے گا اور وہ اس کے نیچے دب کے مر جائے گا، ختم ہو جائے گا. جبکہ فرمایا کہ وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَىٰ أَنَفِهِ فَقَالَ بِهِ هَكَذَا وَقَالَ أَبُو شَهَابٍ بِيَدِهِ فَوْقَ أَنَفِهِ. کہتے ہیں کہ فاجر شخص جو ہے، گناہگار آدمی جو ہے، لاپرواہ بندہ جو ہے، جو شخص مومن نہیں ہے حقیقی معنوں میں، اس کے نزدیک گناہ کی مثال ایسے ہے کہ جیسے اس کے ناک پہ ایک مکھی بیٹھی. اور عبداللہ ابن مسعود نے بھی، اور پھر یہ روایت بیان کرنے والے راوی ابو شہاب رحمت اللہ علیہ نے بھی اپنے ناک پہ اس طرح ہاتھ رکھ کے یا اشارہ کر کے سمجھایا کہ مکھی بیٹھی اور اس نے اس طرح سے اڑا دی. اس کے نزدیک گناہ صرف اتنی چیز. گناہ تو اپنی تاثیر اور اپنے اثر کے اعتبار سے خطرناک ہے ہی ہے، ایک خسارے اور گھاٹے کا سودا ہے. لیکن فرق ہے صرف اور صرف اس کو سمجھنے کا. جو اللہ کا خوف رکھنے والا بندہ ہے وہ اسے ایک لٹکتی تلوار سمجھتا ہے، اور جو خوف خدا سے بے پرواہ انسان ہے وہ اسے معمول کی کاروائی سمجھتا ہے. اور سچی بات یہ ہے، آج اگر ہم اپنے حالات کا، میں اپنے حالات کا اور آپ اپنے حالات کا جائزہ لیں تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بیان کردہ مثال ہمارے اوپر پوری طرح فٹ آتی ہے. بے شمار گناہ ہم لوگ کرتے ہیں لیکن ہمیں اس کی پرواہ کوئی نہیں ہے، احساس تک بھی نہیں رہا. آپ ذرا اپنے آپ سے شروع ہو جائیے، اپنا خاندان، علاقہ اور اپنے ملک اور پوری دنیا کا جائزہ لیں. لوگ کس قدر بڑے بڑے گناہوں میں ملوث ہیں لیکن پرواہ کوئی نہیں ہے. ہم سب میں بیٹھے ہوئے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے اور اپنی اولاد کے عقائد کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں کہ کہیں ہم شرک کے چھینٹوں کے اندر یا شرک کی غلاظتوں کے اندر تو ملوث نہیں. سوچ ہی کوئی نہیں، اس بات کا دھیان اور خیال ہی کوئی نہیں. کبھی اپنے بچوں کو بٹھا کے نہیں پوچھا کہ بیٹا اللہ کی توحید کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ نہیں ہے؟
باقی تو سب کاروائیاں پوری کرتے ہیں. اگر ہم کبھی خیال کریں اپنا, کوئی کام کرنے سے پہلے یہ بات کس قدر ہمارے ذہن میں رہتی ہے کہ یہ کام کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے. سفر پہ جائیں, کاروبار کا آغاز کیا ہے, اپنے کاروبار کی دکان پہ بیٹھے ہیں, تجارت کی منڈی میں چلے گئے ہیں, کہیں گفتگو کر رہے ہیں, خوشی یا غم کا موقع ہے, روٹین کے معاملات ہیں, دوستوں احباب سے ملنا ہے, مہمانوں کی آمد ہے, حالات تھوڑے مشکل ہو گئے ہیں, کوئی بھی معاملہ ہو, کس قدر ہمیں یہ فکر ہے. بلکہ 4-5 خطبات جمعہ قبل میں نے پورے خطبہ جمعہ کی ایک گفتگو آپ کے سامنے ایسی رکھی تھی کہ ہم تو چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی سنت کو بھول گئے ہیں. جوتا پہنتے وقت ہمیں پتہ نہیں کہ سنت کیا ہے, لباس سلواتے وقت ہمیں معلوم نہیں کہ سنت کیا ہے, اپنے گھر سے نکلتے داخل ہوتے وقت ہمیں معلوم نہیں کہ سنت کیا ہے. بالکل اللہ کے رسول اور اس کے طریقے سے ہٹی ہوئی ایک زندگی ہم بسر کرتے ہیں اور ہمیں پرواہ نہیں ہے. عبادات کو لیجیے, اس پاکستان اور آپ کے میرے معاشرے کا 90% سے زائد طبقہ جو ہے وہ نماز جیسا فریضہ ادا نہیں کرتا ہے. فکر کسی کو, اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے, احساس ہی نہیں ہے. وہ کسی نے کہا تھا حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا, حادثہ دیکھ کے کوئی رکا بھی نہیں. ہمارے ہاں کیا کچھ نہیں ہوتا, اور مثال ہماری بالکل وہی ہے جسے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی نے بیان کیا. فرمایا کہ اس طرح گناہ ہے کہ جیسے ناک میں مکھی بیٹھی اور ہٹایا اور وہ چلے. ایک لاپرواہی کی زندگی ہے. کرنا کیا چاہیے؟ پہلی کوشش تو یہی ہے کہ گناہ سے میکسیمم بچا جائے. اپنی پوری کوشش اور جتن اور خیال اور دھیان میں رکھنا چاہیے کہ میں نے گناہ نہیں کرنا. لیکن انسان ہے, گناہ تو ہوئے گا انسان سے, چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے, شعوری یا غیر شعوری طور پہ انسان سے گناہ تو ہوئے گا. پھر کرنا کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بھی بتایا. آپ نے فرمایا ان المؤمن اذا اسنب كانت نقطة سوداء في قلبه فإن تاب ونزع واستغفر. 3 کام اللہ کے پیغمبر نے کہے. فرمایا کہ جب ایک بندہ مومن گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ داغ لگتا ہے. اگر وہ اپنے اس کام سے واپس پلٹ آئے, اللہ کی طرف رجوع کر لے, اس کام کو چھوڑ دے اور اللہ سے معافی مانگ لے, اللہ کے پیغمبر فرماتے اس کے دل پہ لگنے والے وہ سیاہ نقطے ختم ہو جاتے ہیں. اور فرمایا فَإِن زَادَتْ حَتَّى يَعْلُوَ قَلْبَهُ, اگر وہ واپس نہیں پلٹتا, معافی نہیں مانگتا, گناہوں میں آگے بڑھتا جاتا ہے, کثرت اور زیادتی میں چلتا ہے, تو اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اس کے سارے دل کے اوپر پھر گناہوں کا قبضہ ہو جاتا ہے, پورے کا پورا دل اس کا گندا ہو جاتا ہے. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فذلک الرین الذی ذکر اللہ عز وجل فی القرآن کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. فرمایا یہ وہ ران ہے, یہ وہ میل کچیل ہے, یہ وہ گندگی, غلاظت اور کثافت ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں کیا کہ وہ لوگ جن کو حق اور سچ کی پہچان نہیں ہوتی وہ والے لوگ ہیں جن کے دلوں کے اوپر یہ ران, یہ بیماری, یہ گندگی, یہ غلاظت پوری طرح سے چڑھ چکی ہے, اور اب گناہ سے بچنا تو دور کی بات ہے, انہیں گناہ کا پتہ بھی نہیں چلتا اور گناہ کے بارے میں ان کو احساس بھی باقی نہیں رہا, جسے ہم کہتے ہیں ضمیر مر گیا ہے. اب ہمیں کیا سمجھ آیا کہ غلطی آپ سے ہوتی ہے, فوری طور پہ واپس اپنے رب کی طرف پلٹیے, اس گناہ کو چھوڑیے, اپنے رب سے اپنے آپ سے پکا وعدہ کیجئے, اس سے استغفار کیجئے, معافی مانگیے, تو پھر آپ کے دل کو پہلے کی طرح صاف کر دیا جاتا ہے. چونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا
التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسا اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ یہ دو سٹیپ، دو چیزیں ہمارے سامنے آئی۔ پہلا قدم یہ ہے کہ گناہ سے بچتے رہیے، ہاں نہیں بچا جائے گا۔ پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر عرض کیا تھا کہ اللہ کے نبی جن کے بارے میں گناہ کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، وہ بھی ہر دم اپنے رب سے معافیاں مانگتے رہتے، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگتے تھے، استغفار کرتے تھے، توبہ کرتے رہتے تھے۔ چلو اگر ہم گناہوں سے نہیں بچ پاتے تو پھر کم از کم ہمیں استغفار کا معاملہ بڑھا دینا چاہیے، توبہ کا معاملہ ہمیں زیادہ بڑھا دینا چاہیے، تاکہ ساتھ ساتھ اس کی صفائی بھی ہوتی رہے، جسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میل کچیل انسان کے دل پہ چڑھ جاتی ہے، اگر تو وہ توبہ کرتا ہے، واپس پلٹتا ہے، معافی مانگتا ہے، فرمایا اس کے دل کو پہلے کی طرح صاف اور شیشے کے مانند کر دیا جاتا ہے۔ لیکن معافی صاف ظاہر ہے کہ تب ہی مانگی جائے گی جب ہمیں انسان کو اپنی غلطی کا احساس ہوگا۔ جب ہم گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھیں گے یا گناہ کو ہم نقصان ہی نہیں سمجھیں گے تو پلٹیں گے کیسے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد یعنی اپنے شاگردوں جو تابعین کا زمانہ ہے، انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں ویسے بھی تاریخ میں موجود ہے کہ یہ آخری صحابی ہیں جو اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ 110 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، 120 سال کی عمر۔ انس ابن مالک آخری فوت ہونے والے صحابی، انہوں نے جب اپنے شاگردوں یعنی تابعین کا زمانہ دیکھا، حالانکہ وہ بڑے بھلے لوگ تھے، بڑے بھلے لوگ تھے، قرآن اور حدیث کے بڑے قریب لوگ تھے، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کے مطابق زندگی بسر کرنے والے لوگ تھے، لیکن اس زمانے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان لتعلمون اعمالا هي ادق في اعينكم من الشعر ان كنا لنعدها على عهد النبي صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات۔ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ گناہ جنہیں آپ معمولی سمجھتے ہو، بال برابر جن کا تمہارے نزدیک نقصان نہیں ہے یا اہمیت نہیں ہے، فرمایا ان گناہوں کو ہم اللہ کے پیغمبر کے زمانے میں ہلاکت اور تباہی والی چیزیں تصور کیا کرتے تھے۔ یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا، اور یہ آج سے 1300 سال پہلے انہوں نے کہا تھا، جو ہم سے بڑے بھلا زمانہ کے لوگ تھے، جس میں ان کے بارے میں کہا تھا کہ جن گناہوں کو تم اپنے لیے معمولی سمجھ بیٹھے ہو، ہم اللہ کے پیغمبر کے زمانے میں انہی چیزوں کو تباہ کر دینے والے گناہ کبیرہ سمجھا کرتے تھے۔ اور آج 1350 سال کا عرصہ گزر جانے اور بیت جانے کے بعد ہم تو اندازہ لگائیں ہم نے کتنے بڑے جرائم کو، کتنے بڑے جرائم، اور اس کا اندازہ ہم کریں۔ آپ کسی آدمی سے پوچھئے آپ نماز پڑھتے، وہ ہنس کے بتائے گا جمعہ لازمی پڑھتا ہوں جی، باقی رہ جاتی، معمولی تذکرہ۔ آپ ان سے پوچھیں 5 وقت کی نماز پڑھتے، نہیں صاحب 2 تو پکی پڑھتا ہوں، اور وہ اپنے آپ کو بڑا نیک ظاہر کر، 2 تو پکی پڑھتا ہوں باقی رہ جاتی، مطلب نقصان ہی کوئی نہیں، کوئی گناہ ہی کوئی نہیں۔ کائنات کے امام نے کہا تھا من ترک صلاۃ العصر فکأنما وطر اہلہ ومالہ، جس کی عصر کی نماز ایک رہ گئی ایسے ہے جیسے اس کا گھر بھی تباہ ہو گیا، اس کا مال بھی تباہ ہو گیا۔ اتنا بڑا نقصان ہے، پرواہ نہیں ہے۔ ہماری بہنیں بیٹیاں پردہ نہیں کرتی، باپ کو گھر بیٹھے پتا ہے کہ پردے کے بغیر بازار میں گئی ہے، باپ کو پرواہ نہیں ہے۔ ہمارے لاڈ ختم ہوئیں گے تو ہم عمل کرنا شروع کریں گے، باپ کو خبر ہے، اور وہ اس میں اپنے آپ کو مجرم ہی نہیں سمجھتا، اسے اس بات کی کوئی خبر نہیں۔ کل قیامت کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر اللہ کے دربار میں اسے یہ جواب دینا ہے کہ تیری بیٹی جو ہے وہ بغیر سر ڈھانپے بازار میں جاتی تھی اور تو تسبیح لے کے مسجد میں بیٹھا رہتا تھا، اسے کس نے خبردار کرنا تھا اور اسے کس نے روکنا تھا؟ ہم اپنی بہنوں بیٹیوں کا حصہ کھا جاتے ہیں، جائیداد میں حصہ۔ کتنے لوگ بیٹھے ہیں یہاں پر اپنی بہنوں کو جائیداد کا پورا حصہ دیا ہو، کتنے لوگ ہیں؟ اور اپنی طرف سے طریقے، ان کی شادی بھی بڑا خرچہ کر دیا تھا،
وہ تو کوئی جائیداد کا حصہ تو نہیں تھا, وہ تو آپ کا فرض تھا. آپ کو کس نے کہا تھا کہ لاکھوں میں گلشرے اڑائیں؟ آپ کم کر لیتے. اسلام نے تو نہیں آپ کو باؤنڈ کیا. حصہ دینا تو اسلام نے مقرر کیا تھا, اس کی خبر کیوں نہیں؟ کبھی ہم نے سوچا ہے اس بازار کی دکانوں پہ جا کے, میں اس کا نام اس لیے لے رہا ہوں, ہمارے سامنے کی یہ بات ہے, اس بازار کی دکانوں کے بعد آج جمعے کے بعد جا کے سروے کیجئے گا, کتنے لوگ ہیں جو صبح اپنی دکان پہ آ کے بیٹھ کے اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں حلال کی روٹی دینا. چھوڑ دیجئے دکانداروں کو, آپ ہم سب ہی کماتے ہیں, آپ ہم سب ہی کماتے ہیں, کوئی نہ کوئی دھندا تو کرتے ہیں. کتنے لوگ صبح اپنے گھر سے نکلنے سے پہلے دعا کرنا تو دور کی بات ہے, یہ ذہن بنا کے نکلتے کہ یا اللہ ہمیں حلال کی روٹی دینا, ہم اپنے بچوں کو اور اپنی اولاد کو جو ہے وہ پال سکے, اپنے گھر والوں کو سنبھال سکے. فکر ہی کوئی نہیں. کائنات کے امام نے سچ ہی کہا تھا, فرمایا قیامت کے قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا آدمی کو صرف کمانے کی فکر رہے گی, یہ کوئی فکر نہیں ہوگی کہ میں حلال کی کما رہا ہوں کہ حرام کی کما رہا ہوں. صرف اور صرف آج میرا فرض یہ ہے میں شہر میں اعلیٰ سے اعلیٰ مکان بناؤں اور بہترین سے بہترین دکان سجاؤں اور اچھے سے اچھا پہناوا پہن کے بہترین گاڑی میں بیٹھ کے اچھے لوگوں کی محفل میں جا کے وہاں پہ میں سینہ تان کے بیٹھ جاؤں. میں اپنے آپ کو کامیاب انسان سمجھتا ہوں, بھلے شروع سے لے کے آخر تک سب حرام کا دھندا کیا ہو. خبر کس سے ہے, فکر کس سے ہے؟ کمانے والے تو بات کی بات ہے. اس مسجد میں تشریف لانے والی کتنی خواتین جو اس وقت خطبہ جمعہ سن رہی ہیں اور انہوں نے کبھی اپنے شوہر سے سوال کیا ہو کہ حلال کی کما کے لاتے ہو کہ حرام کی کما کے لاتے ہو؟ کتنے بچے اس محفل میں یا کوئی سننے والی بیٹی ایسی ہے جو اپنے باپ کی کمائی کو استعمال کرنے سے پہلے سوچتے ہیں کہ ہم حلال کی کمائی کھاتے ہیں کہ حرام کی کمائی کھاتے ہیں؟ کوئی فکر نہیں ہے. فکر صرف یہ ہے کہ میرے اخراجات پورے ہونے چاہیے, اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اور پھر وہ بات سچ نکلی نا. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا جن گناہوں کو آپ بال برابر معمولی سمجھتے ہو, اللہ کے پیغمبر کے زمانے میں ہم ان کو گناہ کبیرہ سمجھا کرتے تھے. آج ہمیں احساس بھی نہ رہا, جبکہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں حالات کیا تھے. اولن تو گناہ کرتے ہی نہیں تھے, بچتے تھے, لیکن گناہ ہو جاتا پھر گناہ سے نکلنے کی تڑپ کتنی ہوتی تھی. ہمیں تو معافی مانگنے کا بھی وقت نہیں ہے نا, وہ تو معافی سے بھی آگے بڑھ جاتے تھے. حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک خاتون ہے اور کہنے لگی اللہ کے پیغمبر میں غیر اسلامی طریقے سے ایک مرد کے ساتھ میرے تعلقات رہے, اس کی وجہ سے اب بیبی کا پروسیس بھی شروع ہو چکا ہے, تو اب ایسا کیجئے مجھے پتا چلا ہے کہ یہ گناہ ہے اور جرم ہے اور اس کی سزا بھی اسلام کے اندر رکھی گئی ہے. دنیا کے اندر اگر سزا نہیں ملتی, قیامت کے دن پھر اللہ تعالیٰ معاف کریں یا چاہیں سزا دیں, تو قیامت کے دن کی سزا سے بھلا ہے کہ آپ مجھے دنیا میں ہی گناہ سے پاک کر دیں. دوسرے لفظوں میں خود آ کے اپنے آپ کو پیش کیا کہ آپ مجھے گناہ سے پاک کر دیجئے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے کسی کفیل کو, اس کے گھر والے کو بلایا اور آپ نے فرمایا احسن الیہا فإن وضعت فاتنی بہا, آپ اس کو لے جائیے, اس کو کچھ نہ کہنا, روٹین کا معاملہ اس کے ساتھ رکھیے, کوئی جزا سزا بھی نہیں. جب بچہ پیدا ہو جائے گا پھر اس کو لے کے آئیے, اور اس کے بعد جب بچہ پیدا ہوا تو پھر لمبی بات ہے, لیکن ان دا اینڈ جب اللہ کے پیغمبر کے پاس لایا گیا آپ نے اس کو اسلام کی سزا دے دی. چونکہ عدالت کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ جب کیس اس کے پاس جج کے پاس دائر ہو جائے پھر اس کے بعد اس نے رحم نہیں کرنا. ویسے مسلمانوں کو یہی حکم ہے کہ آپ لوگوں کے گناہوں پہ پردہ ڈالیں جب تک کہ اس کی معاشرے کے اندر زیادہ اثرات نہیں پھیلتے, لیکن جب عدالت میں آئے گا پھر قاضی اور جج کا فرض ہے اس پہ سزا سنائے گا. اور اللہ کے پیغمبر نے اس عورت کو رجم کروا دیا اور جنازہ پڑھانے کے لیے خود تشریف لائے. جب آپ جنازہ پڑھانے کے لیے آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر بدکار عورت تھی اور آپ اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے آ گئے. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے عمر کے منہ پہ ہاتھ رکھا, کہا عمر خاموش, لقد تابت توبۃ لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ لوسعتهم, اس نے ایسی توبہ کی ہے اگر مدینے کے بسنے والے 70 افراد کے اندر وہ تقسیم کر دی جائے سارے بخشے جائیں گے. توبہ بھی کی
اور اپنے آپ کو دنیاوی سزا کے لیے پیش بھی کر دیا. گو کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف مواقعوں پر اس بات کی حوصلہ افزائی نہیں کی کہ آپ گناہ کریں اور خود جا کے اپنے آپ کو پیش کر دیں, جب تک کہ گناہ کا تعلق آپ کی یا محدود ذات تک ہوتا ہے. لیکن ان کے اندر تڑپ کتنی تھی گناہ سے نکلنے کی. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا لقد وجدت توبۃ افضل من ان جادت بنفسها للہ تعالی. مسلم کے اندر اللہ کے پیغمبر کے یہ الفاظ موجود ہیں. فرمایا اس سے بہترین توبہ کیا ہو سکتی ہے کہ کوئی اپنے گناہ سے نکلنے کے لیے اپنی جان کا بھی نذرانہ پیش کر دیتا ہے. یہ ان کی تڑپ ہے. میں نے کہا انہوں نے تو اپنی جان پیش کر دی اور ہم اپنی زبان نہیں پیش کر سکتے, یعنی توبہ نہیں کر سکتے, ہم اپنی نظریں نہیں جھکا سکتے, ہم ان گناہوں سے نکلنے کے لیے اپنے رب سے معافی بھی نہیں مانگ سکتے. ایسا ہی ایک اور واقعہ بھی حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں آپ ہی کے ایک صحابی ماعز بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے پیغمبر کے پاس آتے اور کہتے طہرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے پیغمبر مجھے گناہوں سے پاک کیجیے. اشارتاً آپ نے بات کہی. اللہ کے پیغمبر بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ کوئی ایسا گناہ کیا ہے جس پہ حد نافذ ہوتی ہے, اسلام نے جس کی حدود مقرر کی ہیں, اور آنے والے کا مقصد یہ ہے کہ وہ حد میرے پہ نافذ کر دی جائے تاکہ مجھے گناہ سے پاک کر دیا جائے. چونکہ جس گناہ کی سزا دنیا میں مل جائے گی اس گناہ کے بارے میں قیامت کے دن اللہ نے پوچھنا بھی نہیں ہے. طہرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا وَيْحَكَ ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُبْ إِلَيْهِ. آپ نے فرمایا جا تیرا بھلا ہو, اللہ سے معافی مانگ, توبہ کر جا کے. پھر دوبارہ آگے تھوڑی دیر کے بعد طہرنی یا رسول اللہ. فکر کیا ہے, دنیا میں تو شاید معمولی سزا ہے, آخرت میں کیا بنے گا. گناہ کیا ہے تو تڑپ لگ گئی کہ اب اس سے باہر کیسے نکلنا ہے. دوسری مرتبہ بھی آئے, اللہ کے پیغمبر نے یہی جواب دیا. تیسری مرتبہ آئے تو اللہ کے پیغمبر نے یہی جواب دیا. چوتھی مرتبہ آئے تو اللہ کے پیغمبر نے پوچھا ابھی کا جنون, تیرا دماغی توازن تو درست ہے. صحابہ سے بھی سوال کیا کہ بھئی کوئی ذہنی مسئلہ تو نہیں, اس کو ٹھیک بات کر رہے نا, ہوش حواس میں بات کر رہے نا. اور پھر آپ نے پوچھا کہ پتا کرو اس نے شراب تو نہیں پی ہوئی, نشہ چڑھ گیا اور نشے میں بول رہا. پتا کیا گیا اور بتایا گیا کہ نہیں, ذہنی توازن بھی درست ہے, ہوش حواس سے بات کر رہے اور نشہ وغیرہ بھی نہیں ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پہ حد نافذ کر دی, رجم کروا دیا گیا. اور جب ان کو رجم کروا دیا گیا تو لوگ آپس میں چے میں گوئیاں کرنے لگے ان کے آخرت کے انجام کے بارے میں. چونکہ گناہ بہت بڑا تھا اس معاشرے کے اعتبار سے. آج تو ہمارے معاشرے میں اس کے باقاعدہ لائسنس ملتے ہیں نا, اور آج اس کے تو باقاعدہ اڈے بنے ہوئے ہیں. اور آپ حیران ہو جائیے, بدکاری کے اڈے یہاں قائم ہیں اور ہمارے قانون کے پاس, یعنی قانون نافذ کرنے والوں کے پاس اتنی اتھارٹی نہیں کہ وہ اس کو ختم کر سکے, جو ان کی پہنچ بہت دور تک ہوتی. اور اب تو جو خبریں آ رہی ہیں, خدا کرے کہ وہ غلطی ہوں, ہم کسی کے بارے میں بدگمانی کا شکار نہیں ہیں, کہ وہ لوگ جنہوں نے قانون اور آئین بنانا ہے وہ تو اڈے بنا کے بیٹھے ہوئے. میں نے کہا خدا کرے یہ بات غلط ہو, اور میں نے کہا کہ ہم کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں پھیلا رہے, لیکن خبریں تو ہیں, کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. اور وہاں پہ فکر کیا ہے, گناہ اتنا بڑا, سارے لوگ سوچنے لگ گئے بھلے سزا مل گئی ہے لیکن آخرت میں انجام پتہ نہیں کیا ہوگا. کچھ کہنے لگے بخشا جائے گا, خود کو خود پیش کیا ہے. کوئی کہیں گے نہیں سزا تو وہاں پر بھی ملے گی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے, صحابہ اکرام اس قسم کی باتیں کر رہے تھے. آپ نے فرمایا استغفروا لماعز بن مالک, ماعز بن مالک کے بارے میں اللہ سے استغفار کرو. اور پھر جب صحابہ کی باتوں کو سنا تو اللہ کے پیغمبر نے اتنی بات کہی, انسان سن کے حیران ہو جاتا ہے. گناہ تو انسان کی فطرت ہے, میں نے پہلے کہا, لیکن بدلے تو کتنا بدلے, پلٹے تو کتنا پلٹے. معافی مانگی تو کتنی بڑی معافی مانگی. اللہ کے پیغمبر ماعز ابن مالک کے بارے میں کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ, آپ نے فرمایا لقد تاب توبۃ لو قسمت بین امۃ لوسعتھم. فرمایا ماعز نے ایسی توبہ کی ہے اگر میری ساری امت کے اندر تقسیم کر دی جائے تو میری ساری امت بخشی جائے گی.
آپ اندازہ لگا سکتے ہیں مائس کے کس کلیجے کے کونے سے آواز نکلی ہوگی معافی کی. اتنی بڑی بات، اور اللہ کے پیغمبر نے بات کہی ہے. یہ آپ کے میرے لفظوں کا جوڑ توڑ نہیں کہ ہم جذباتی ہو کے کچھ بھی بات کر دیں. کائنات کے امام نے کہا ہے تو سچی کہا ہے، اور اتنی بڑی بات کہی. اربوں کھربوں انسانوں کے اندر ایک مائس کی توبہ اگر تقسیم کر دی جائے، اللہ کے پیغمبر فرماتے ساروں کو اللہ اس توبہ کی وجہ سے معاف فرما دیں گے. وہ تو صحابہ کرام تھے، لیکن بہرحال انسان تھے. غلطیاں ہوئیں تو پلٹے بھی، اور پلٹے تو خوب پلٹے. ہمیں بھی تو استغفار کرنا ہے، ہمیں بھی تو معافیاں مانگنا ہے، ہمیں بھی تو اپنے رب کی طرف واپس پلٹنا ہے، ہمیں بھی تو رجوع کرنا ہے. اور یہی ایک آپ کی میری بچت کا صرف واحد راستہ ہے. گناہ سے بچنا تو بچنا ہی ہے، لیکن ہر دم اپنے رب سے معافیاں مانگتے رہو اور ہر دم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے رہو. اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ یہ ہے، حدیث قدسی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے الفاظ کو حدیث کے ذریعے سے ہمارے تک پہنچایا. اللہ اپنے بندے سے مخاطب ہو کے کیا کہتے ہیں؟ یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان فیک ولا ابالی. اے میرے بندے، اے آدم کی اولاد، جب تک آپ مجھے بلاتے رہیں گے، میری طرف رجوع کرتے رہیں گے، مجھ سے گناہ سے معافی کی امید کرتے رہیں گے، اللہ فرماتے ہیں جو کوئی تیرا گناہ ہوگا میں معاف کرتا جاؤں گا، مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے. پکارتے تم رہنا، بلاتے تم رہنا، آتے تم رہنا، اور جھولیاں میں تمہاری بھرتا رہوں گا. اور پھر کہا، یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی. اے آدم کے بچے، اگر تو گناہ کرے اور تیرے گناہ زمین سے لے کے آسمان کی چھت تک بھی لگ جائیں، پھر بھی تجھے معاف کر دوں گا اگر مجھ سے معافی مانگو گے تو. اور مجھے کوئی پرواہ نہیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، چونکہ عطا کرنے والے کے خزانے بڑے وسیع ہیں. اور پھر اسی حدیث قدسی کا تیسرا حصہ یہ ہے، اللہ مالک کائنات فرماتے ہیں، یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرۃ. بخاری کی روایت ہے، ترمذی میں موجود ہے. فرمایا اگر تم میرے پاس آؤ اور یہ جتنی زمین کی وسعت ہے اتنے تمہارے گناہ ہوں، زمین کا چپا چپا تیرے گناہوں سے بھرا ہو، لیکن ایک شرط ہے کہ اس میں شرک نہ ہو، زمین کی جتنی وسعت ہے اتنی ہی زیادہ اپنی بخشش کے ساتھ تمہیں معاف فرما دوں گا. اتنا معاف کرنے والا رب ہے اور اتنا پیار کرنے والا رب ہے. وہ گناہ گاروں کا بھی ہے، وہ نیکوں کاروں کا بھی ہے، وہ ساروں کا برابر کا رب ہے. اسی لیے تو اس نے اپنی اولاد کسی کو نہیں بنایا کہ کہیں اس کی محبت تقسیم نہ ہو جائے. اسی لیے تو اس نے کسی سے رشتہ داری نہیں گانٹھی کہ کہیں اس کی محبت جو ہے وہ ایک پہلو اختیار نہ کر لے. اس نے اپنی محبت کو عام رکھا ہے ہر ایک کے لیے، ہر ایک کے لیے. جو اس کو پکارتے ہیں وہ ان کی بھی سنتا ہے، جو دیر کے بعد پلٹ کے واپس آتے ہیں وہ ان کی بھی سنتا ہے. وہ دیکھو تو ان کی بھی سنتا ہے، وہ گناہ گار ہیں تو ان کی بھی سنتا ہے، اور اتنے پیار سے سنتا ہے. کائنات کے امام نے کہا تھا اگر ایک انسان اپنے رب کو ایک بار پکارتا ہے تو اس کا رب 3 بار اپنے بندے کو بلا کے کہتا ہے جی میرے بندے، ہاں میرے بندے، بتا میرے بندے بات کیا ہے. اس کا مطلب ہے پھر دیر تو آنے کی ہے، دیر تو ہاتھ اٹھانے کی ہے، دیر تو جھولی پھیلانے کی ہے، دیر تو زبان ہلانے کی ہے، دیر تو درخواست لانے کی ہے. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے، کوئی راہ رو منزل ہی نہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.